کہ لہن جلی جو ہے، لہن جلی کے اندر قرآن سننا اور پڑھنا دونوں حرام ہیں، یعنی وہ غلطیاں جو ظاہراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم ٹاپک پہ جو ہے بات کرنے جا رہا ہوں، قرآن کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا بھی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی جو قرآن ہے آپ اس کو ترتیل سے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اب بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں قرآن کو اس طرح سے پڑھنا جس طرح سے قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور سیکھیں۔ وہ ہے قرآن پاک میں لہن جلی اور لہن خفی کرنا۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لہن کہتے کسے ہیں، لہن کے معنی اور مطلب کیا ہے۔ لہن کے معنی ہے غلطی کرنا۔ اب جو ہے یہ تو عام معنی ہوئے، لیکن لہن کی تعریف کیا ہے؟ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا یا غلط پڑھنا، یعنی اگر کوئی انسان جو ہے تجوید کے خلاف قرآن پڑھتا ہے، جو اصول تجوید ہیں ان قواعد کے مطابق نہیں پڑھتا ہے یا بالکل ہی غلط پڑھ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ اس نے قرآن میں لہن کیا ہے۔ چاہے یہ کوئی امام ہو، چاہے کوئی قاری ہو، حافظ ہو، یا کوئی عام انسان ہو، اگر یہ غلطیاں وہ کرتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ قرآن صحیح نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب لہن کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو یہ غلطی ہوتی ہے، جو یہ غلطیاں انسان کرتا ہے، جو یہ غلطی قرآن کے اندر ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو یہ لہن جلی کرے گا یا یہ لہن خفی کرے گا۔ لہن جلی کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ لہن جلی تو اس کو کہیں گے جو ظاہر ہو، یعنی جو کوئی عام انسان بھی سمجھ سکتا ہو، بھائی جو سامنے قرآن پڑھ رہا ہے یہ غلط پڑھ رہا ہے یا صحیح پڑھ رہا ہے۔ لہن خفی کے معنی یہ ہے کہ وہ غلطی جو پوشیدہ ہو، اور جو عام انسان نہ سمجھ سکتا ہو، بلکہ کوئی قاری القرآن ہی سمجھ سکتا ہو، قاری کو پتہ ہوتا ہے اصول، یہ قواعد کیا ہیں، ضوابط کیا ہیں، اصول کیا ہیں قرآن پڑھنے کے۔ تو پہلی جو قسم ہے وہ ہے لہن جلی۔ لہن جلی وہ غلطی ہے جس سے لفظ بدل جائے، معنی بدلے یا نہ بدلے، یہ لہن جلی کی تعریف ہے۔ اب یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جس سے لفظ بدل جائے، معنی سے کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، اگر لفظ بدل جاتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے لہن جلی کیا ہے۔ لہن جلی کا حکم کیا ہے وہ میں بعد میں سمجھاؤں گا آپ کو، یعنی لہن جلی، اگر کوئی لہن جلی کر رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا قرآن سننا چاہیے یا نہیں چاہیے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ بعد کا ہے۔ اب اس کی 4 صورتیں ہیں لہن جلی کی، یعنی لہن جلی میں انسان کون کون سی غلطی کرے گا تو اس کو لہن جلی کہا جائے گا۔ میں اس کی پہلی صورت بیان کرتا ہوں، یعنی اگر کوئی شخص ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دے، مثلاً الحمد ہا، تو اس نے الحمد پڑھ دیا، ہا کر دیا الحمد، تو یہ ظاہری غلطی ہے، کوئی بھی پہچان سکتا ہے، تو اس کو بھی لہن جلی کہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی حرف کو اس نے بڑھا دیا، کسی حرف کو اس نے پڑھنے میں جو ہے اس لفظ میں بڑھا دیا، جیسے ہے قرآن میں الحمدللہ، تو اس نے پڑھا الحمدللہ، تو اس نے جو ہے ایک حرف واو الحمد کے آخر پہ بڑھا دیا، حالانکہ پیش ہے لیکن اس نے دال کے ساتھ واو بھی بڑھا دیا، تو یہ بھی ظاہری غلطی ہے، عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے بھائی اس نے یہ بڑھایا ہے، تو یہ لہن جلی ہے۔ نمبر 3 ہے کوئی حرف لفظ سے گھٹا دیا جائے، جیسے اس کو پڑھنا ہے لم یولد، لم یولد، کوئی بھی مثال بنا سکتے ہیں، بہرحال یہ دی ہوئی ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ لم یولد، اس نے لم یولد پڑھ دیا، لم یولد، تو واو کو اس نے لم یولد سے گھٹا دیا، تو یا بڑھانا یا گھٹانا یا ایک حرف کو کیا کہتے ہیں دوسرے سے بدل دینا، تو یہ لہن جلی ہے۔ 3 صورتیں ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے زبر زیر پیش یا جزم کو، جس کو ہم سکون بھی کہتے ہیں، اس کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھ دینا، جیسے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس نے پڑھ لیا ایاکی، ہاں،
تو ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں انعمت، تو اس نے پڑھ لیا انعمتی. ایسے ہی اس نے اہدینا کی جگہ اہدینا پڑھ لیا، اہدینا پڑھ لیا. تو یہ ظاہری غلطیاں ہیں جو انسان سمجھ سکتا ہے. تو انعمت، انعمتی، انعمت پڑھ لیا. کچھ بھی اس نے زیر زبر پیش یا جزم کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھ لیا تو کہیں گے کہ اس نے جو ہے لہنی جلی کی ہے. نمبر دو ہے لہنی خفی. لہن خفی کسے کہیں گے؟ لہن خفی وہ ہے یعنی جو انسان پوشیدہ غلطی قرآن کے اندر کرتا ہے، جو عام انسان تو نہیں سمجھ سکتا، ہر شخص کے بس کی بات تو نہیں ہے، لیکن قاری القرآن جو ہوتے ہیں ان کو اصول تجوید کا پتہ ہوتا ہے، ضوابط کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ سمجھ سکتا ہے بھائی اس نے غلطی کر دی. اب لہن خفی کا معنی تو یہ ہو گیا کہ بھائی پوشیدہ غلطی اگر انسان کرتا ہے، کوئی خفیہ غلطی کرتا ہے. لہن جلی تو ظاہری غلطی ہے، کھلی ہوئی غلطی ہے جو کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. لیکن لہن خفی جو ہے یہ پوشیدہ غلطی ہے، عام انسان نہیں سمجھ سکتا ہے. لہن خفی کی تعریف کیا ہے؟ وہ غلطی ہے جس سے لفظ تو نہ بدلے البتہ حرفوں کے حسین ہونے کا جو قواعد مقرر ہے ان کے خلاف ہو جائے. کوئی شخص اظہار کی جگہ اخفا کر دے اور اخفا کی جگہ اظہار کر دے. انعمتا ہے قرآن میں تو کسی نے کر دیا انعمتا، حالانکہ یہاں اظہار کرنا ہے، عین آ رہا ہے تو نون کو ظاہر کریں گے، تو اس نے ان کر دیا، تو اس نے جو ہے یہاں پر اظہار کو چھوڑ دیا. تو اس کو بھی ہم لہن خفی کہیں گے، لیکن عام انسان تو نہیں سمجھ سکتا، وہ تو کہے گا بھائی اس نے تو صحیح پڑھا ہے. ایسے ہی پر کی جگہ باریک پڑھ لیتا ہے، اور باریک جو حرف کرنا ہے، را کی جیسے صورتیں ہیں، اللہ کے لام کی صورتیں ہیں، اور بھی صورتیں جو آتی ہیں ان میں جس حرف کو باریک پڑھنا ہے اس کو پر پڑھ دیا، جس کو پر پڑھنا ہے اس کو باریک کر دیا. اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں طول توسط کی جگہ، ایسے ہی طول توسط کی جگہ قصر کر لینا، اور قصر کی جگہ طول توسط وغیرہ کر لینا، یعنی چھوٹا جہاں پڑھنا وہاں اس کو لمبا کر دینا یا درمیانہ کر دینا، کوئی مد ہے اس کو اوپر نیچے کر دینا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ لہن جلی ہو گیا. اور ایسے ہی معروف کی جگہ جو ہے مجہول پڑھ دینا تو اس کو لہن جلی کہیں گے. تو اس کو عام انسان تو نہیں سمجھ سکتا ہے، کوئی قاری ہی سمجھ سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حکم کیا ہے بھائی؟ اگر کوئی امام یا کوئی انسان پڑھ رہا ہے قرآن لہن جلی یا خفی کے اندر، تو اس کا حکم کیا ہے؟ کیا ایسا قرآن سننا یا پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو حکم یہ بیان کیا ہے کہ لہن جلی جو ہے، لہن جلی کے اندر قرآن سننا اور پڑھنا دونوں حرام ہے. یعنی وہ غلطیاں جو ظاہراً انسان سمجھ سکتا ہے، پیچھے اگر کوئی جاہل ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو، جس کو زیادہ تو پتہ نہیں، تھوڑا بہت اس نے قرآن کا ناظرہ پڑھا ہوگا، اس کو تو سمجھ آ جائے گی بھائی اس نے غلطی کی ہے. اگر اس نے لہن جلی کی ہے تو اس کے پیچھے قرآن سننا، اس کا قرآن سننا اور پڑھنا دونوں حرام ہے. نمبر 2 ہے لہن خفی. اس کا حکم کیا ہے؟ لہن خفی کے اندر اگر کوئی لہن خفی کرتا ہے تو اس کا قرآن سننا اور پڑھنا جو ہے دونوں مکروہ ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.